لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ اسے مسجد ابراہیم اور مسجد عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کی نسبت سے اسے مسجد عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم مزدلفہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں بھی ایک مقام آئے گا، وہ آپ کو اس کی زیارت کراتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم مزدلفہ شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی اور ٹوٹل خیمے ایئر کنڈیشن ہے، واٹر پروف اور فائر پروف ہیں، آگ اور پانی سے محفوظ ہیں، اور یہیں پر انہی خیموں کے اندر حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں۔ اور ایسا مینا میں قیام کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ نے مینا میں قیام کیا تھا اور یہیں پر بھی آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، جیسے عرفات میں دیا تھا اسی طرح مینا کے اندر بھی ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، اور یہیں پر آپ نے حج کی قربانیاں کی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مینا کی وادی کے اندر حج کی قربانیاں کی تھی۔ کچھ جانور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے تھے، اور کچھ جانور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سپرد کیے تھے۔ انہوں نے ہمارے آقا کی طرف سے مینا کی وادی کے اندر جانور قربان کیے تھے۔ اللہ ہمیں بھی حج کے دنوں میں یہاں کی حاضری کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ وہ پرکیف مناظر، وہ روحانیت بڑا منظر اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مینا میں قیام کرنا میرے نبی کی، ہمارے آقا کی سنت ہے، اور حاجی صاحبان یہاں مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، اس کو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات کہا گیا۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات سے بھی افضل کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ نے یہاں ایک وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ؟ حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ۔ جو بندوں کے اوپر بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، جب تک معاف نہیں کرتے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت سے، جب عرفات سے تشریف لائے تھے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، تو آپ کا یہاں مبارک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ آپ نے یہاں اپنی برکتیں لٹائی تھی اور 2 نمازیں ادا کی تھی، مغرب اور عشاء، اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کرنے کے بعد آگے مینا میں تشریف لے گئے تھے۔ تو حاجی صاحبان بھی یہاں کھلے آسمان کے نیچے، کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کوئی چھت نہیں ہوتی، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سامنے دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو 2 مینار والے یہ سامنے دیکھ لیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مسجد مشعر الحرام باہر لکھا بھی ہوا، یہ مسجد حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے، یہ راستے حج کے دنوں میں کھولے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حج کے دنوں میں اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاجی صاحب دیکھیے گا، جیسے یہ برج ختم ہوگا، یہ سامنے مزدلفہ کی حدود ختم ہوگی، یہ وہ خالی جگہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں ابرہہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خیر، اچھا مسجد سے تھوڑا سا آگے دیکھیں، یہ گول شکل والی بلڈنگ ہے، اس کے درمیان ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہے، جس کے اوپر سفید رنگ کا بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ آپ غور کریں گے اس کے اندر آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، اور غور کریں گے تو آپ کو ایک دیوار اندر نظر آئے گی، اسے جمرات شیطان کہتے ہیں۔ 3 شیطان یہاں پر ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہاں حج کے دنوں میں راستے کھولے جاتے ہیں۔ حجاج کرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہاں رمی کرتے ہیں شیطان کو، 3 شیطان کو۔ اور یہ اوپر اور نیچے جو خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ وادی مینا کے خیمے ہیں۔ رائٹ سائڈ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس میں اب پانی نہیں ہوتا، لیکن اس کے آثار آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ عرفات، مزدلفہ اور مینا تک یہ نہر آتی ہے۔ اس دور میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ڈرائیور کے لیے بھی دعا کیجیے، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے زیارتیں کرا رہا ہے۔ تو یہی ایک چیز ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے کہ حاجی سکون کے ساتھ زیارت کر لے۔ لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی
سن کے مدعا کوئی نہیں، تار ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، مولا 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 میرے مولا مولا مولا، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ